ٹھیک ہے جی، یہاں پہنچ کر میں ان حفاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے، بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ للہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجیے۔ جو لوگ آپ کی بدنیتوں کے حملہ کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کرانا بند کرتے ہیں، اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے جواب دہ ہیں، ذمہ دار ہیں اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں دین کو، لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں، جن کی بد اتواریاں، بد اعمالیاں اور بدنیتیاں دنیا کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ کر بیٹھیں۔ علماء نے تعلیم کی تنخواہ کو اس لیے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً مدرسین کی اصل غرض صرف تعلیم اور اشاعت علم و قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے، اور تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بدلہ وغیرہ نہیں ہو سکتا تنخواہ اس کا معاوضہ ہے، بلکہ رفع ضرورت پوری ہونے کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو تنخواہیں وغیرہ مقرر کی گئی ہیں بہت مجبوری کی حالت میں یہ بنائی گئی ہیں۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو منتظمین ہیں، مساجد کے بڑے ذمہ دار ہیں، صدر ٹھیکیدار ہیں، وہ مافیا بنا ہوا ہے آج کل۔ مسجد کو امام خاموش ہیں تو بس ٹھیک ہے، جتنے ہزار پہ وہ خاموش ہیں ٹھیک ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں، کوئی ذرا بہت بات کر بھی دے یار تھوڑی بہت تنخواہ کہتے ہیں نہیں جی پورا نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ان کو دیتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ لوگوں کو بھی مسجدوں کی جو ہے بلڈنگ ٹھیک کرنے کا فکر ہوتا ہے، زیب و زینت کی فکر لگی رہتی ہے، لائٹنگ کی فکر لگی رہتی ہے، اور رنگ روبن، یہ ساری ذمہ داریاں بعد میں ہیں، یہ ضروری بھی ہیں، یعنی کہ مسجد بالکل پرانی سی نظر آئے، یہ ضروری ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو مکین ہیں، جن کی وجہ سے مساجد آباد ہیں، آج مؤذن اذان نہ دے تو کہاں مطلب کتنی بے رونقی ہو جائے، ایک دن سپیکر پہ اذان نہ ہو، لیٹ ہو اذان تو کتنی مطلب عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، لوگ یہ آگے باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، نمازیں ٹائم پہ نہ پڑھائے امام صاحب کتنی باتیں ہوتی ہیں، نمازیں پڑھانا چھوڑ دے، سارا نظام گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیسے نظام چلے گا، لوگ مسجد میں کیسے آئیں گے؟ ائمہ کرام اپنی ذمہ داریاں پوری ادا فرما رہے ہیں، مؤذنین، خادمین اپنی ذمہ داریاں پوری عطا کر رہے ہیں، تو ان کا پورا خیال رکھنا تمام صدروں کا، ٹھیکیداروں کا، مافیا کا کام ہے۔ اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے تو مسجد کے تمام اعمال، مدارس کے ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے جو افعال ہیں، کام ہیں، اس کی بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ اس کے جواب دہ ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی ہے تو ان کی تنخواہ پوری کریں، ان کے پوچھیں بھائی اتنے عرصہ ہو گیا آپ کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے جی، گزارا ہوتا ہے نہیں ہوتا، پوچھیں، خیر خبر لیں، اپنی گاڑیوں پہ لاکھوں روپے خرچے ہو رہے ہیں اور کوئی نقصان ذرا سا ہو گیا گاڑیوں کا، بے شمار خرچے ہو رہے ہیں، اور ائمہ کرام یا مسجد کے اندر سپیکر خراب ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مسجد میں نمازی تنگ ہیں اور ائمہ کرام، مؤذنین، نائبین کی تنخواہیں کم ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ان کو دوسرا کام کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کام کرتے ہیں مثلاً تو نمازوں کا حرج ہوتا ہے، اذان پہ مثلاً پہنچنا ہے کسی نے، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان سب کی چیزوں کا خیال رکھنا ان ذمہ داروں کا بھی کام ہے، جو مدارس کے، مساجد کے ذمہ دار ہیں، تو یہ بہت بڑے پیغامات ہیں اس میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو دین پھیلا رہے ہیں، اشاعت فرما رہے ہیں، بلکہ ہمارے کارنامے، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہماری بداتواریاں، اور ہم نے بس ایک بزنس بنایا ہوا مدارس کو، کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے طرح کی، تو اس طرح لوگ متنفر ہوتے ہیں دین کو، وہ کہتے ہیں سب طرف یہی حال ہے، تو ایک کی وجہ سے سارے بدنام ہوتے ہیں۔
تتمہ کے طور پہ کلام پاک کے ان سب فضائل اور خوبیوں کے ذکر کرنے سے مقصود اس کے ساتھ محبت پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ کلام اللہ شریف کی محبت حق تعالیٰ شانہ کی محبت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ لازم و ملزوم کیا ہے جی؟ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اور ایک کی محبت دوسرے کی محبت کا سبب ہوتی ہے۔ دنیا میں آدمی کی خلقت صرف اللہ جل شانہ کی معرفت کے لیے ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، پہچان کے لیے، اور آدمی کے علاوہ سب چیز کی خلقت آدمی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب باد و ماہ و خورشید و فلک درکار اند، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ فارسی میں کتنا خوب اچھا شعر ہے۔ ترجمہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ بادل و ہوا، چاند سورج، آسمان و زمین، غرض ہر چیز تیری خاطر کام میں مشغول ہے، تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تیرے لیے بنائی گئی، تاکہ تو اپنی حوائج، اپنی ضروریات، کھانا پینا ان کے ذریعے سے پورا کرے، اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ آدمی کی ضروریات کے لیے یہ سب چیزیں کس قدر فرما بردار، مطیع اور وقت پر کام کرنے والی ہیں، اور تنبیہ کے لیے کبھی کبھی ان میں تخلف، ٹھیک ہے جی، پیچھے رہ جانا۔ تخلف مطلب کم ہونا، پیچھے رہ جانا بھی تھوڑی دیر کے لیے کر دی جاتا ہے۔ بارش کے وقت بارش نہ ہونا، ہوا کے وقت ہوا نہ چلنا، اسی طرح گرہن کے ذریعے سے چاند سورج، غرض ہر چیز میں کوئی تغیر بھی پیدا کیا جاتا ہے، تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، تاکہ ایک غافل کے لیے تنبیہ کا تازیانہ بھی لگے، ایک سوٹی لگے، کیا لگے، کوڑا لگے، تھوڑا سا عبرت حاصل ہو بندے کو۔ اس سب کے بعد حیرت کی بات ہے کہ تیری وجہ سے یہ سب چیزیں تیری ضروریات کے تابع کی جائیں، اور ان کی فرما برداری بھی تیری اطاعت اور فرما برداری کا سبب، اور ان کی فرما برداری بھی تیری اطاعت اور فرما برداری کا سبب نہ بنے۔ اور اطاعت و فرما برداری کے لیے بہترین معین محبت ہے۔ معین کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جب کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے، عشق و فریفتگی پیدا ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ انتہائی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی اطاعت و فرما برداری طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، اور اس کی نافرمانی ایسی گراں یعنی بھاری اور شاق ہوتی ہے، دشوار ہوتی ہے، جیسا کہ بغیر محبت کے کسی کی اطاعت خلاف عادت و طبع ہونے کی وجہ سے بار ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے۔ کسی چیز سے محبت پیدا کرنے کی صورت اس کے کمال و جمال کا مشاہدہ ہے، یعنی دیکھنا۔ مشاہدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا سے ظاہر کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ ظاہری اعضاء جن سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہو، ظاہرہ مطلب آنکھ وغیرہ ہیں، یا ہوا سے باطنہ، وہ دکھائی نہ دینے والی قوت جس سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہو، اندر کی حصیں یا بہت سارے حواس ہیں۔ استحضار مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یاد سے اگر کسی کے چہرہ کو دیکھ کر بے اختیار اس سے وابستگی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ محبت، دل لگ جاتا ہے۔ تو کسی کی دل آویز، آواز بھی، دل آویز مطلب یہ فارسی کے الفاظ ہیں، دل لبانے والی، ٹھیک ہے جی، بسا اوقات مقناطیس کا اثر رکھتی ہے، کھینچنے کی طاقت والی، ٹھیک ہے جی۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساں کی دولت از گفتار خیزد۔ عشق ہمیشہ صورت ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بسا اوقات یہ مبارک دولت بعد سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کان میں آواز پڑ جانا، اگر کسی کی طرف بے اختیار کھینچنا ہے تو بعض لوگ کسی سے فون پہ باتیں کر کے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی کے کلام کی خوبیاں، اس کے جوہر، اس کے ہنر، اس کے ساتھ الفت یعنی محبت،
کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی کے اس ساتھ عشق پیدا کرنے کی تدبیر اہل فن نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کی خوبیوں کا استحضار کیا جاوے، خوبیوں کو بیان کرتا رہے، یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، اس کے غیر کو دل میں جگہ نہ دی جاوے، جیسا کہ عشق طبعی میں یہ سب باتیں بے اختیار ہوتی ہیں۔ کسی کا حسین چہرہ یا ہاتھ نظر آ پڑ جاتا ہے تو آدمی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بقیہ اعضاء کو دیکھے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، قلب کو تسکین ہو، کیا ہو، سکون پہنچے۔ حالانکہ تسکین ہوتی نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، عشق مجازی ہے، غیر عشق کیا ہے، ناجائز عشق ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اس میں مرض بڑھتا ہی رہتا بندے کا، کیونکہ ناجائز عشق حرام ہے۔ نکاح والا جو عشق ہے وہی اصل ہے، یا اللہ سے محبت اصل محبت ہے۔ کسی کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اگر اس کی آبپاشی کی خبر نہ لی گئی، ٹھیک ہے جی، سینچائی پانی شانی نہ دیا گیا تو پیداوار نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی محبت دل میں بے اختیار آ جانے کے بعد اس کی طرف التفات نہ کیا جاوے، توجہ وغیرہ نہ کی جائے، تو آج نہیں تو کل دل سے محو ہو جاوے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے خط و خال سراپا، خط و خال کیا ہوتا ہے جی، خط و خال سراپا بہت مشکل الفاظ ہیں، اس لیے ماشاء اللہ انہوں نے لکھا ہے ترجمہ مکمل۔ شکل و صورت کہتے ہیں خط و خال۔ اور رفتار و گفتار، رفتار چلنا، گفتار بولنا، چال چلن کے تصور سے اس قلبی بیج کو سینچتا رہے تو اس میں ہر لمحہ اضافہ ہوگا۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، ٹھیک ہے جی۔ سبق یاد ہوتا ہے تو چھٹی نہیں ملتی، اس لیے ہماری اکیڈمی میں بھی 7 دن کلاسیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، سبق کی چھٹی آن لائن میں نہیں ہوتی۔ اس سبق کو بلا دو گے فوراً چھٹی مل جاوے گی، جتنا یاد کرو گے اتنے جکڑے جاؤ گے۔ اسی طرح کسی قابل عشق سے محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے کمالات، اس کی دل آویزیوں، کیا جی، دل لبھانے والی چیزوں کا کیا کرے، تتبع کرے، کیا کرے جی، تتبع کرے، تلاش کرے، جوہروں کو تلاش کرے، اور جس قدر معلوم ہو جائے اس پر بس نہ کرے، بلکہ اس سے زائد کا متلاشی ڈھونڈنے والا ہو۔ یا فنا ہونے والے محبوب کے کسی ایک عضو کے دیکھنے پر قناعت نہیں کی جاتی، اس سے زیادہ کی ہوس جہاں تک کہ امکان میں ہو باقی رہتی ہے۔ حق سبحانہ و تقدس جو حقیقتاً ہر جمال و حسن کا منبع ہے، نکلنے کی جگہ ہے، اور حقیقتاً دنیا میں کوئی بھی جمال، خوبصورتی ان کے علاوہ نہیں ہے۔ یقیناً ایسے محبوب ہیں کہ جن کے کسی جمال و کمال پر بس نہیں، نہ اس کی کوئی غایت ہے، یعنی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی غایت، ان ہی بے نہایت کمالات میں سے ان کا کلام بھی ہے، جس کے متعلق میں پہلے اجمالاً، ٹھیک ہے جی، مختصر طور پر اجمالاً کو کہتے ہیں، کہہ چکا ہوں کہ اس انتساب یعنی نسبت کے بعد پھر کسی کمال کی ضرورت نہیں۔ عشاق، عاشق لوگوں کے لیے اس انتساب کے برابر اور کون سی چیز ہوگی؟ اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری، قطع نظر، یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ، اے پھول میں تجھ سے خوش ہوں اس لیے کہ تو کسی محبوب کی خوشبو رکھتا ہے، قطع نظر اس کے علاوہ، اس سے کہ اس انتساب کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے کہ اس کا موجد کون ہے، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا کون ہے، اور وہ کس کی صفت ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جو نسبتیں ہیں ایک مسلمان کی فریفتگی کے لیے وہ کیا کم ہے؟ اگر اس سے بھی قطع نظر ہٹائی جائے تو قطع نظر کی جاوے تو خود کلام پاک ہی میں غور کیجئے کہ کون سی خوبی دنیا میں ایسی ہے جو کسی چیز میں پائی جاتی ہے اور کلام پاک میں نہ ہو۔ یہ تمام فضائل مثال دینے کا مطلب قرآن پاک کی طرف توجہ دلانا ہے۔ دامان نگاہ خنگ و گل حسن تو بسیار،
گل چین بہار تو زدہ مانگ لہدارد، فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر، ادائیں لاکھ اور بتاب دل ایک۔ فارسی والا شعر کا دیکھیں ترجمہ جی۔ نگاہ کا دامن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول بہت ہیں، تیری بہار کے پھول توڑنے والے کو دامن سے شکایت ہے۔ احادیث سابقہ کو غور سے پڑھنے والوں پر مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی طرف احادیث بالا میں متوجہ نہ کر دیا ہو۔ اور انواع محبت، انواع محبت، ٹھیک ہے جی، انواع محبت کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ قسمیں ہوتی ہیں۔ انواع محبت و افتخار میں کسی میں سے کسی نوع کا دل دادا بھی ایسا نہ ہوگا کہ اسی رنگ میں کلام اللہ شریف کی افضلیت و برتری اس نوع میں کمال درجہ کی نہ بتلائی گئی ہو، نہ بتلا دی گئی ہو۔ مثلاً کلی اور اجمالی۔ کلی مطلب کیا ہے جی؟ 8 نمبر پہ دیکھیں آپ، تمام، اور اجمالی کا مطلب ہوتا ہے مختصر، بہترائی جو دنیا بھر کی چیزوں کو شامل ہے، ہر جمال و کمال اس میں داخل ہے۔ سب سے پہلی حدیث نمبر 1 نے کلی طور پر ہر چیز سے اس کی افضلیت اور برتری بتلا دی۔ محبت کی کوئی سی نوع نے لے لیجئے، کسی شخص کو اسباب غیر متناہیہ، غیر متناہیہ کیا ہوتے ہیں جی؟ بے انتہا، میں سے کسی وجہ سے کوئی پسند آئے، قرآن شریف اسی کلی افضلیت میں اس سے افضل ہے۔ اس کے بعد بالعموم جو اسباب تعلق و محبت ہوتے ہیں، جزیات چھوٹی چھوٹی باتوں کو بولتے ہیں، اور تمثیل، مثالیں جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پر، تفصیل کے طور پر، ان سب پر قرآن شریف کی افضلیت بتلائی گئی۔ اگر کسی کو ثمرات، ٹھیک ہے جی، ثمرات مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نتیجے اور منافع کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ ہر مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ حدیث نمبر 2 کی اگر کسی کو ذاتی فضیلت، ذاتی جوہر، ذاتی کس کمال کس سے کوئی بھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ یہ حدیثوں کا خلاصہ آ رہا ہے ایک لائن میں۔ تو اللہ جل شانہ نے بتلا دیا کہ دنیا کی ہر بات پر قرآن شریف کو اتنی فضیلت ہے جتنی خالق و مخلوق پر، آقا کو بندوں پر، مالک کو مملوک پر، غلاموں پر۔ نمبر 3 اگر کوئی مال و متاع، حشم و خدم، نوکر چاکر اور جانوروں کا گرویدہ ہے، عاشق دیوانہ ہے، اور کسی نوع کے جانور پالنے پر دل کھوئے ہوئے، گھوڑے پسند ہیں، کتے پسند ہیں، ٹھیک ہے جی، مرغے، جانور، پرندے، تو جانوروں کے بے مشقت حاصل کرنے سے تحصیل کلام پاک کی افضلیت پر متنبع کر دیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ 4 نمبر پہ اگر کوئی صوفی تقدس و تقوی کا بھوکا ہے، صوفی صاحب پاکیزگی چاہتا ہے، اس کے لیے سرگرداں ہیں، محنت کوشش کرتا ہے، پریشان ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہے، جن کی برابری تقوی کا ہونا مشکل ہے، کہ ایک آن بھی، ایک لمحہ بھی خلافت اطاعت نہیں گزار سکتے۔ 5 نمبر پہ دیکھیں جی، اگر کوئی شخص دوہرا حصہ ملنے پر افتخار کرتا ہے یا اپنی بڑائی اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کی رائے 2 راؤں کی برابر شمار کی جاوے تو اٹکنے والے کے لیے، یعنی قرآن پاک اٹک کے پڑھنے والے کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل، دگنا ثواب ہے۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ آ رہا ہے ساری جو ہم نے پڑھی ہیں۔ نمبر 6 پہ دیکھیے اگر کوئی حاسد بد اخلاقیوں کا متوالا ہے، نشہ میں چور ہے، تو دنیا میں حسد ہی کا خوگر ہے، حسد کرتا ہے، بھائی فلاں کے پاس بالکل نہ رہے، مجھے ملتی رہے، عادی ہے بندہ، اس کی زندگی حسد سے نہیں ہٹ سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس قابل جس کے مال پر واقع حسد ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، حفظ قرآن پر حسد کرو، یعنی وہ غبطہ کرو، رشک کرو، جیسے کہ حدیث میں ڈیٹیل آئی ہے۔ 7 نمبر پہ دیکھیں اگر کوئی فواکہ کا متوالا ہے، کس کا جی؟ فروٹ کھانے کا بڑا شوقین ہے، ہر وقت دیکھو مالٹے کھا رہا ہے، سیب کھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جوس پی رہا ہے، تو اس پر جان دیتا ہے، پھل بغیر اس کو چین نہیں پڑتا، پھل بغیر کوئی ایسا دن نہیں جی اس ہر وقت کہتا ہے پھل پڑ رہے ہیں۔ تو قرآن شریف ترنج
لیمو کی طرح کا ایک عمدہ پھل ہے کہ مشابہت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی میٹھے کا عاشق ہے، مٹھائی بغیر اس کا گزر نہیں، تو قرآن شریف کھجور سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر کوئی شخص عزت و وقار کا دل دادا ہے، عاشق دیوانہ ہے، ممبری اور کونسل بغیر اس سے نہیں رہا جاتا، بس کہتا ہے سیٹ ملی رہے، سیٹ برقرار رہے، ووٹ ملتے رہیں، نقلی ووٹ ملیں، جعلی ووٹ ملیں، جس طرح مرضی ملیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن شریف دنیا اور آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر آگے 9 دیکھیں، اگر کوئی شخص معین و مددگار چاہتا ہے، ایسا جانثار چاہتا ہے کہ ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے، تو قرآن شریف سلطان السلاطین، سبحان اللہ، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الملوک، شہنشاہ سے اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہے۔ کتنا بڑا باڈی گارڈ، سیکورٹی گارڈ ہے جو اللہ سے بھی مطلب اللہ کے یہاں سفارش کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ کا اپنا کلام ہے، ذاتی کلام ہے جی۔ اگر کوئی نقطہ رس باریک بینیوں میں عمر خرچ کرتا ہے، نقطہ رس ذہین قسم کا بندہ ہے، باریک بینیوں میں پڑا رہتا ہے، عمر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے ایک باریک نقطہ حاصل کر لینا دنیا بھر کے لذات سے اعراض کو کافی ہے، تو بطن قرآن شریف، ٹھیک ہے جی، بطن قرآن شریف، قرآن کا اندر دقائق کا خزانہ ہے، چھپے ہوئے جو چیزیں ان کا خزانہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مخفی رازوں کا پتہ لگانا کمال سمجھتا ہے، ہر وقت ویڈیو بنانے کے چکر میں رہتا ہے، کوئی چینل ایسا کوئی ویڈیو بن جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی جن نظر آ جائے، بھوت نظر آ جائے، کوئی خفیہ چیز نظر آ جائے، تو وہ ہوتا ہے چکر یہ سارا، ٹھیک ہے جی۔ تو بندہ کیا کرتا ہے جی، اسی طرح اگر کوئی شخص مخفی رازوں کا پتہ، پوشیدہ رازوں کا پتہ لگانا کمال سمجھتا ہے، محکمہ CID میں تجربہ کو ہنر سمجھتا ہے، انٹیلیجنس CTD فلاں 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 ادارے کو سمجھتا ہے، ہنر سمجھتا ہے، عمر کھپاتا ہے، تو بطن قرآن شریف ان اسرار مخفیہ پر متنبع کرتا ہے، جو اس قسم کے پوشیدہ راز ہیں ان سے کیا کرتا ہے، اللہ، جن کی انتہا نہیں۔ اگر کوئی شخص اونچے مکانات بنانے پر مر رہا ہے، 7ویں منزل پر اپنا، بلکہ آج کل 300 منزل پر اپنا خاص کمرہ بنانا چاہتا ہے، تو قرآن شریف 7,000 منزل پر پہنچاتا ہے، ہر آیت ایک درجہ بلند کراتی ہے۔ اگر کوئی اس کا گرویدہ ہے، عاشق دیوانہ ہے، کس کا جی، کہ ایسی سہل تجارت کروں جس میں محنت کچھ نہ ہو اور نفع بہت سا ہو جائے، تو قرآن شریف ایک حرف پر 10 نیکیاں دلاتا ہے۔ اگر کوئی تاج و تخت کا بھوکا اس کی خاطر دنیا سے لڑتا ہے، تو قرآن شریف اپنے رفیق کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چمک دمک کی دنیا میں کوئی نظیر ہی نہیں، یعنی سورج سے زیادہ روشنی والا۔ اگر کوئی شعبدہ بازی، ٹھیک ہے جی، چکر باز ہے، جادوگر ہے، ٹھیک ہے جی، شعبدہ باز نظر بندی کرنے والا ہے، کمال پیدا کرتا ہے، آگ ہاتھ پر رکھتا ہے، جلتی دیا سلائی منہ میں رکھ لیتا ہے، ماچس منہ میں رکھ لیتا ہے تیلی، تو قرآن شریف جہنم تک کی آگ کو اثر کرنے سے مانع ہے، جہنم کی آگ کو روکنے والا ہے۔ اگر کوئی حکام رسی پر مرتا ہے، حاکموں تک پہنچتا ہے کہ فلاں افسر سے میرا رابطہ ہو جائے، فلاں افسر میرے جنازے میں آیا تھا، فلاں کے جنازے میں، فلاں شیخ صاحب، فلاں جی ملک صاحب، فلاں میجر صاحب، فلاں آفتاب صاحب، فلاں جو ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلق بن جائیں، ٹھیک ہے جی، حکام رسی پر مرتا ہے، اس کو بس ان کے ساتھ تعلق بنانے میں پڑی ہے، اس پر ناز ہے کہ ہمارے ایک خط سے فلاں حاکم نے اس ملزم کو چھوڑ دیا، ہمارے اس ایک سفارش پر کیا ہوا ہے، چھوڑ دیا جی ہمارے بندے کو، ہم نے فلاں شخص کو سزا نہیں ہونے دی۔ اتنی سی بات حاصل کرنے کے لیے جج و کلیکٹر کی دعوتوں اور خوش آمدوں، چاپلوسیوں میں جان و مال ضائع کرتا ہے، ہر روز اس کو کھانا کھلا دیا، شنواری کھلا دی، عمرہ کرا دیا، حج کرا دیا، اس کے بدلے ناجائز کام کرا دیا، ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ حج عمرے کرا رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے ناجائز کام کروا رہے ہوتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی حاکم کی دعوت میں سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اس کی یہ کیا دعوت کروں گا، اس کے بدلے اس کا اپنا مطلب نکلوا لوں گا، ٹھیک ہے جی، اس کو شنواری کھلاؤں گا، اس کو بکرا شکرا کھلاؤں گا، یا اس کو کیا کروں گا جی، دعوت کر دوں گا، تو کیا ہے اس کے بدلے مطلب پرستی آج کل۔
تو قرآن شریف اپنے ہر رفیق کے ذریعے سے 10 شخصوں کو خلاصی دلاتا ہے، چھٹکارا دلاتا ہے جہنم سے، جن کو جہنم کا حکم مل چکا ہو۔ 16 نمبر دیکھیں، اگر کوئی خوشبو پر مرتا ہے، خوشبوؤں کا دل دادا ہے، خوشبو بڑی پسند ہے جی، فلاں آ جائے، مشک آ جائے، فلاں آ جائے، چمن اور پھولوں کا دل دادا ہے، پھول بڑے پسند ہیں، ہر وقت پھولوں سے کھیلتا ہے، باغوں میں پھرتا ہے، تو قرآن شریف بال چھڑ عمدہ خوشبو ہے، خوشبودار گھاس جو دوا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بال چھڑ سے بولتے ہیں، بال چھڑ بھی آیا ہے حدیث میں مثال ہے۔ اور اگر کوئی عطور کا فرشتہ ہے، عطر کی جمع عطور ہے، عطر کی جمع عطور ہے، جو عطر کا پسند کرتا ہے تو فرشتہ ہے، حنائے مشکی خوشبو میں غسل چاہتا ہو تو کلام مجید سراپا مشک ہے، اور غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس مشک سے اس مشک کو کچھ بھی نسبت نہیں، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، گار زلف تست مشک افشانی، اما عاشقاں مصلحت را، تہمت بر آہوئے چی بستان۔ اللہ، اگر کوئی اس کا ترجمہ دیکھیں 6 نمبر پہ جی، نیچے کیا جوڑ ہے، مشک کی خوشبو پھیلانا تیری زلفوں کا کارنامہ ہے، لیکن عاشقوں نے مصلحتیں چین کے ہرن پر اس کی تہمت لگا دی۔ اگر کوئی جوتا کا آشنا ڈر سے کوئی کام کر سکتا ہے، اگر کوئی جوتا کا آشنا ڈر سے کوئی کام کر سکتا ہے تو ترغیب اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کارآمد نہیں، مفید فائدہ مند نہیں، تو قرآن شریف سے خالی ہونا گھر کی بربادی کے برابر ہے۔ یہ کوئی جوتا، یہ لفظ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آ رہی جی؟ قرآن شریف سے خالی ہونا گھر کی بربادی کے برابر، یعنی مطلب یہ پیچھے حدیث آئی ہے کہ جو خالی گھر وہی ہوتا ہے جس میں کلام پاک نہ پڑھا جاتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی عابد افضل العبادات کی تحقیق میں رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے اہم عبادات میں رہتا ہے، تحقیق میں رہتا ہے، اور ہر کام اس کا متمنی ہے، آرزو کرنے والا ہے کہ جس چیز میں زیادہ ثواب ہو اسی میں مشغول رہوں، تو قرأت قرآن افضل العبادات ہے، اور تصریح وضاحت سے بتلا دیا کہ نفل نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل وغیرہ سب سے افضل ہے۔ بہت سے لوگوں کو حاملہ جانور سے دلچسپی رہتی ہے، اور حاملہ جانور قیمتی داموں میں خریدے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرما دیا، اور خصوصیت اس جز کو بھی اس مثال میں ذکر فرمایا کہ قرآن شریف اس سے بھی افضل ہے۔ اکثر لوگوں کو صحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے، یعنی ہر وقت تک لگی رہتی ہے، صحت میرا کیا ہو، برقرار رہے، میں ٹائٹ رہوں ہر وقت، ٹھیک ہے جی، فریش رہوں، بیمار نہ رہوں، ورزش کرتے ہیں اور روزانہ غسل کرتے ہیں، اور دوڑے لگاتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، علی الصبح تفریح کرتے ہیں، صبح سویرے صبح کی واک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو رنج و غم، فکر و تشویش دامن گیر رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور قرآن شریف دلوں کی بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ لوگوں کو افتخار، ٹھیک ہے جی، فخر کے اسباب گزشتہ افتخارات کے علاوہ اور بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کا اتنا مشکل ہے۔ اکثر اپنے نسب پر افتخار ہوتا ہے، کسی کو اپنی عادتوں پر، کسی کو اپنی ہر دل عزیزی پر، کسی کو اپنے حسن تدبیر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حقیقتاً قابل افتخار جو چیز ہے وہ قرآن شریف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ در حقیقت ہر جمال و کمال کو جامع ہے۔ آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ شعر ہے اور قرآن کے لیے بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو آنچے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں جی، آپ کہیں گے ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے، ویسے سب میں ملا کر جو خوبیاں وہ سب تجھ میں ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا
شعر ہے اس کا پہلا۔ اکثر لوگوں کو خزانہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کھانے اور پہننے میں تنگی کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، 99 کے پھیر میں ایسے پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ذخیرہ کے قابل کلام پاک ہے، جتنا دل چاہے آدمی جمع کرے، کہ اس سے بہتر کوئی خزینہ نہیں ہے، کوئی بھی خزانہ نہیں۔ اسی طرح اگر برقی روشنیوں کا آپ کو شوق ہے، آپ اپنے کمرہ میں 10 قمقمے روشنی پھیلانے کے بلب، لائٹیں وغیرہ جو ہے بجلی کے اس لیے نصب کرتے ہیں، لگاتے ہیں کہ کمرہ جگمگا اٹھے، تو یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو ہم دوسرے سیشن میں تھوڑا سا کہیں پہ اس کو کرتے ہیں۔ کمرہ جگمگا اٹھے تو قرآن شریف سے بڑھ کر نورانیت کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ یہاں 24 نمبر تک ہم نے اس کو پیر نصب کو مطلب لگانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں، سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس کو دوسرے حصے میں کرتے ہیں انشاءاللہ، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔